قادیانی مذہب چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا آخری پیغمبر مانتا ہے، آج پورے قادیانی مذہب کو یہ ایک دعوت پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جس کے اندر دنیا و ما فیہا کی بھلائیاں ان کے لیے اللہ کریم نے رکھی ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں، وہ بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ اس بات میں اتفاق ہے مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ جھگڑا اس بات میں ہے کہ آیا وہ آخری پیغمبر ہیں یا نہیں۔ مسلمان تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے بند فرما دیا۔ قادیانی مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ذلی بروزی پیغمبر آیا نیا، نعوذ باللہ، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس بات میں جھگڑا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، نبوت کے لیے بہت ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ چیزیں ہر انسان کے اندر کامل و مکمل طور پر موجود نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہر بندہ، نیک سے نیک بندہ، عبادت گزار، وہ نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات کامل درجے کی موجود نہیں ہوتی جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک گاؤں کے ایک میراثی کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو، جو اس وقت ہمارے گاؤں کا نمبردار ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کی جگہ پر نمبردار کون بنے گا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، جو نمبردار مرے گا اس کا جو بیٹا ہے وہ نمبردار بنے گا اپنے باپ کے مرنے کے بعد۔ اس نے پھر سوال کیا، ابو، جب وہ بھی مر جائے گا تو پھر گاؤں کا نمبردار کون بنے گا؟ تو میراثی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، اس کا بیٹا پھر نمبردار بنے گا۔ تو میراثی کے بیٹے نے تیسرا سوال پھر کر دیا کہ ابو، اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر نمبردار کون بنے گا؟ تو باپ، جو میراثی باپ تھا، وہ اپنے میراثی بیٹے کی بات کو سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو میراثی باپ نے کہا کہ بیٹا، اگر پورا گاؤں ہی، اگر جو ہے وہ اس کے پورا گاؤں ہی مر جائے تو پھر بھی نمبردار نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا، ابا، وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ نمبردار بننے کے لیے نمبرداروں کی صفات کا ہونا ضروری ہے، کچھ قوانین اور ضوابط کا ہونا ضروری ہے، پھر جا کے نمبردار بنتا ہے۔ بیٹا، تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہے کہ جب سارے مر جائیں گے تو شاید میرا نمبر بھی آ جائے۔ بیٹا، تیرا نمبر کبھی بھی نہیں آ سکتا، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں تو کبھی بھی نمبردار نہیں بن سکتا۔ تو جس طریقے سے یہ معاملہ ہے، بالکل اسی طرح نبوت کے اندر بھی بہت ساری صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو یقیناً صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے، خصوصاً خلفائے راشدین، اور ان کے بعد خصوصاً عشرہ مبشرہ، اور ان کے بعد خصوصاً غزوہ بدر کے اصحاب تھے، ان کے اندر وہ ایسی صفات موجود تھیں جو دنیا بھر کے لوگوں میں موجود نہیں تھیں۔ جب ابوبکر صدیق آخری پیغمبر نہیں بن سکے، جب عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکے، تو 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا فرما دیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے آج تک 1400 سال کے اندر کسی انسان کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی گئی، تو کیا ہم اس کو نبی مان لیں گے یا اس کی بات کو مان لیں گے؟ ذرا توجہ سے یہ بات سنیے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے، جس کو تم بھی نبی مانتے ہو، ہم بھی نبی مانتے ہیں، ان کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کے دلوں کو دیکھا، میرے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا دل اتنا پاکیزہ اور صاف نہیں تھا۔
ایک روایت میں آتا ہے اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام، اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات موجود تھیں، اللہ ان کو پیغمبر بناتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ایک ایسا دعویٰ ہے جس دعوے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبریاں ہیں کہ میں نبی بھی ہوں، میں آخری پیغمبر بھی ہوں۔ بہت ساری روایات قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرنے والی ہیں۔ جب صحابہ پیغمبر نہیں بن سکے تو صحابہ کے بعد والے کیسے پیغمبر کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ قربان جائیں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ فرماتے تھے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر کے بعد سب سے افضل اشرف ترین انسان مانتے ہیں، لیکن اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر کا اور نبوت کا دعویٰ کرتے تو عطا اللہ شاہ بخاری اس کو بھی پیغمبر نہ مانتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے بعد اب پیغمبری کا، نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔